مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی ایک حکایت میں فرماتے ہیں کہ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کی زیارت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر ایسی قوی چمک رہتی تھی کہ چہرے پر نقاب کے باوجود جو بھی آپ علیہ السلام کی طرف آنکھ بھر کر دیکھتا تو اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی۔ آپ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے ایسا نقاب عطا فرمائیے جو اس قوی نور کا سطر بن جائے اور آپ کی مخلوق کی آنکھوں کو نقصان نہ پہنچے۔ حکم ہوا اپنے اس کمبل کو نقاب بنا لو جو کوہ طور پر آپ علیہ السلام کے جسم پر تھا، جس نے طور کی تجلی کا تحمل کیا ہوا ہے۔ اس کمبل کے علاوہ ہے موسیٰ علیہ السلام، اگر کوہ کاف بھی آپ علیہ السلام کے چہرے کی تجلی بند کرنے کو آ جائے تو وہ بھی مثل کوہ طور پھٹ جائے گا۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر نقاب کے خلائق کو اپنا چہرہ دیکھنے سے منع فرما دیا۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ حضرت صفورہ آپ علیہ السلام کے حسن نبوت پر عاشق تھیں۔ نقاب جو نظروں کے درمیان حائل ہو گیا تھا وہ اس سے بے چین ہو گئیں۔ جب صبر کے مقام پر عشق نے آنکھ رکھ دی تو آپ نے اسی شوق اور بیتابی سے پہلے ایک آنکھ سے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کے نور کو دیکھا۔ اس سے ان کی اس آنکھ کی بینائی سلب ہو گئی۔ اس کے بعد بھی ان کو صبر نہ آیا، دل اور آنکھوں کی طلب اور بڑھ گئی۔ نظارۂ تجلیات طور کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر دیکھنے کے لیے دوسری آنکھ بھی کھول دی، وہ بھی بے نور ہو گئی۔ عاشقہ صادقہ حضرت صفورہ سے ایک عورت نے پوچھا، کیا تمہیں اپنی آنکھوں کے بے نور ہو جانے پر کوئی غم نہیں؟ آپ نے فرمایا، مجھے تو یہ حسرت ہے کہ ایسی 100,000 آنکھیں اور بھی عطا ہو جائیں تو میں ان سب کو محبوب کے چہرہ تاباں کے دیکھنے میں قربان کر دوں۔ حضرت صفورہ نے فرمایا، میری آنکھوں سے نور تو چلا گیا مگر آنکھوں کے حلقے کے ورانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کا خاص نور سما گیا ہے۔ حق تعالیٰ کو حضرت صفورہ کی یہ سچی چاہت اور تڑپ، یہ کلام، یہ عشق کا مقام، یہ دل اور آنکھوں کی طلب پسند آ گئی۔ خزانہ غیب سے پھر ان کی آنکھوں کو ایسی بینائی کا نور اور تحمل بخش دیا گیا جس سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ تاباں کو دیکھا کرتی تھیں۔ اس حکایت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ طلب صادق ہو تو اللہ تعالیٰ وہ ضرور پوری کرتے ہیں۔